زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بہت شکریہ ناظرین، ایک بار پھر ہمیں اس گران بہا سلسلے میں جوائن کرنے کا. یہ سلسلہ درود جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 250 سالہ انسان ائمہ معصومین علیہ السلام کی 250 سالہ مشترکہ سیاسی اور اجتماعی جدوجہد کے حوالے سے جو رہبر معظم کی معرکۃ العرا کتاب ہے اس کے حوالے سے سلسلہ دروس ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم اس کے 5ویں باب سے متعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے. اور جو باب ہے امام حسن علیہ السلام کا کہ جو کریم اہل بیت ہیں اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اکبر ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند ہیں. امام حسن علیہ السلام جو ہیں دوسری طرف سے عالم اسلام کے 5ویں خلیفہ ہیں کہ جو امیر المومنین کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے کی مدت کے لیے عالم اسلام کے خلیفہ رہے. اور خلفۂ راشدین میں سے بھی آپ کا جو عالم اسلام کے خلفۂ راشدین ہیں ان میں سے بھی آپ کا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے 4 امامت کے دورے ادوار آپ کے سامنے پیش کیے تھے. امام حسن علیہ السلام کا جو دور ہے وہ تیسرا دور ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام حکومت اسلامی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں. اور یہ دور امام حسن علیہ السلام کی سلسلہ امام حسن علیہ السلام کے بعد سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک کا جو ہے وہ دور ہے کہ جس میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ ان کا تمرکز اور ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ نزدیک میں جو حکومت آنے والی ہے اس کے جو زمینیں ہیں اور اس کے مقدمات جو ہیں ان کو فراہم کیا جائے. جبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو صلح امام حسن ہوئی تھی اس کی شق یہ تھی کہ حاکم شام امیر شام کے بعد جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو حکومت جو ہے واپس پلٹا دی جائے گی، اور اگر امام حسن علیہ السلام قید حیات میں نہیں ہوں گے تو امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ خلافت پلٹا دی جائے گی. لہٰذا وہ اگرچہ کہ حاکم شام نے اس صلاح کو پاس نہیں رکھا اور اطلاع کے بعد ہی کچھ ہی عرصے بعد فوراً اس کو اپنے پیروں تلے رون دیا، لیکن پھر بھی شیعہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی ان مخفی اور نیم مخفی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا جس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی ایسی صورتحال کے لیے آمادہ کر لیا تھا کہ جب امیر شام کے بعد حکومت واپس جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ آ سکے گی. اس باب میں اس فصل کے اندر رہبر معظم نے جس موضوع کو جو ہے وہ انتخاب کیا امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں سے وہ صلح امام حسن علیہ السلام ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی جو اجتماعی اور سیاسی جد و جہد ہے امام کے طور سے کلی طور سے 6 مہینے پر جو ہے وہ مشتمل ہے کہ جس کے اندر اہم ترین واقعہ جو ہے وہ صلح امام حسن علیہ السلام ہے. رہبر معظم کے مطابق ایک بے مثال واقعہ ہے اور ایسی مثالیں کم ہے تاریخ اسلام میں کہ جس کے اندر اتنا حساس اور اتنا اہم اور اتنا گہرا اقدام ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یا کسی بھی حاکم اسلامی نے جو ہے وہ انجام دیا ہو. رہبر معظم کچھ یوں آغاز فرماتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تحریک تھی وہ مکہ سے شروع ہوئی. 13 سالہ تحریک تھی کہ جس نے مکہ میں جو ہے وہ بنیاد ڈالی اور وہاں سے زور پکڑا اس تحریک نے، اور 13 سال پیغمبر گرامی نے وہاں پر جو ہے وہ زمینیں فراہم کی حکومت اسلامی کے. یعنی جب تک حکومت اسلامی مدینہ کے اندر قائم نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جو رہبر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہضت تھی وہ ایک تحریک تھی، وہ ایک تحریک کی شکل کے طور سے آگے بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ 13 سال بعد مدینہ میں ہجرت ہوتی ہے اور وہاں پہ حکومت اسلامی قائم ہوتی ہے. یہ جو تحریک تھی رسول گرامی نے قائم کی تھی وہ الہی اقدار کی بنیاد پر تھی، وہ الہی پیغامات کی بنیاد پر تھی، وہی خدا کی بنیاد پر تھی. اور اسی لیے یہ جو منظم انقلاب اور تحریک تھا اس کو
جو ہے پیغمبر گرامی نے تبدیل کی حکومت اسلامی میں مدینہ کے اندر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رسول گرامی کے بعد جب خلافت کا آغاز ہوتا ہے اور خلفائے راشدین جو ہیں وہ حکومت کرتے ہیں عالم اسلام پہ، اور یہاں تک کہ وہ الگ بات ہے کہ امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے وہ حق غصب کر دیا گیا، لیکن پھر بھی امیر المومنین علیہ السلام امور خلافت میں پوری طرح جو ہے وہ شامل رہے، مشارکت کرتے رہے، اور ہر اہم جو امر تھا اور ہر اہم امور جو امور مسلمین کے تھے وہ امیر المومنین کے مشورے سے اور ان کی تائید سے جو وہ انجام دیے جاتے تھے۔ ہر اہم امر، ہر اہم مسئلہ اور اہم حساس مسئلہ امیر المومنین کی مشورت اور ان کی تائید اور ان کی اجازت کے بغیر انجام نہیں پاتا تھا۔ لہٰذا جو فتوحات انجام پائیں رسول گرامی کے بعد، ان کی بھی حکمت عملی، ان کی بھی تائید اور ان کی بھی مشورت جو ہے امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام نے جو ہے وہ خلفاء کو فراہم کیا، تک کہ میں نے پہلے بھی ارشاد کیا اور مشہور و معروف قول ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ خلیفہ دوم کا جو ہے قول ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح خلیفہ سیوم کے زمانے میں جب بغاوت ہوئی تو امیر المومنین کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے، جو ہم نے اس پر سہرحاصل گفتگو پہلے کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ جو 4 خلفاء کا زمانہ تھا، اس میں امیر المومنین علیہ السلام کی حکمت، بصیرت اور ان کی جو ہے مینجمنٹ کے اندر عالم اسلام نے رسول گرامی کے بعد بہت ترقی کی، اور عالم اسلام ایک صحیح سمت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اور جو چھوٹی موٹی مشکلات بیچ میں جو ہے وہ پیش آ گئی تھیں، وہ امیر المومنین کو خلافت ملنے کی وجہ سے وہ بھی پوری طرح جو ہے وہ حل ہو چکی تھی، اور کافی فتنے جو ہیں وہ ان کا قلع کما ہو چکا تھا، اور الہی حکومت جو تھی امیر المومنین کے دور سے اس کا جو ہے وہ بنیاد ڈال دی گئی تھی، اور تسلسل کے ساتھ یہ جو حکومت تھی ایک امام کے بعد دوسرے امام کو ملنی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ملنی تھی، اور اس کے بعد آپ کے جانشینوں کو ملنی تھی، اور اسی طرح الہی ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا تھا۔ لیکن اس ہدف کے سامنے کچھ تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں، اور کچھ تحریکوں نے زور پکڑا، اور یہ تحریکوں نے کب زور پکڑا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور امام حسن علیہ السلام کو حکومت ملی اور 6 مہینے کی حکومت آپ کو ملی، تو ان تحریکوں نے زور پکڑا۔ بہرحال یہ تحریکیں جو تھیں وہ صرف امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں شروع نہیں ہوئی تھیں، بلکہ ان تحریکوں کا جو سلسلہ تھا وہ پیغمبر گرامی کے مکہ کے دور پر جو ہے وہ پلٹتا تھا، کہ جس میں سے ایک تحریک جو تھی وہ تھی بنو امیہ کی تحریکیں، جو ہمیشہ سے جو ہے رسول گرامی کے زمانے میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی ہمیشہ حاکمیت الہی اور الہی تسلسل، الہی حجتوں کے تسلسل کے سامنے جو ہے مشکلات اور رکاوٹیں جو ہے وہ ایجاد کرتی رہی، اور انہوں نے اسلام بھی جو بنو امیہ لے کر آئے وہ فتح مکہ کے بعد کے دور میں لے کر آئے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام غالب آ چکا ہے اور امن اسی میں ہے، امن و امان اسی میں ہے کہ اسلام پر ایمان لے آیا جائے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تحریک رسول گرامی کی حیبت سے اور امیر المومنین کی حیبت سے اور دوسرے اہم شخصیات کی حیبت سے جو ہے وہ دبی رہی، یہاں تک کہ امیر المومنین کی شہادت جب واقع ہو گئی تو اس تحریک نے زور پکڑنا شروع کیا، اور امام حسن علیہ السلام کے راستے میں بے پناہ رکاوٹیں جو تھیں وہ انہوں نے قائم کرنا شروع کی۔ اب یہ تحریک اتنا زور پکڑ چکی تھی کہ وہ اتنی رکاوٹیں امام حسن علیہ السلام کے راستے میں کھڑی کر چکی تھی کہ امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ ان کے سامنے مقابلے میں جنگ پر اتر آئے، کہ جب خود امیر المومنین اپنی شہادت سے پہلے جو ہے وہ چھاونیوں کو آمادہ کر کے گئے تھے اور لشکروں کو آمادہ کر کے گئے تھے، امیر المومنین شہادت کے بعد کچھ عرصہ وہ معاملہ رکا رہا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے اس کو جاری رکھا کچھ عرصے بعد، اور اس کو دوبارہ جہاد کا علم جو ہے بلند کیا امیر شام کے مقابلے میں، اور یہاں تک کہ آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں تک کو جو ہے وہ خرید لیا گیا، اور امام حسن علیہ السلام آخری وقت تک جو ہے وہ کھڑے رہے میدان جنگ میں، لیکن جب دیکھا کہ آس پاس کے قریبی ترین صحابی بھی جو ہے وہ
بک چکے ہیں، اور خود امام حسن علیہ السلام کو جو ہے وہ افسوس کے ساتھ زخمی کر دیا گیا ان کے اپنے ساتھیوں کی طرف سے۔ تو امام حسن علیہ السلام کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ شہادت کا راستہ اختیار کر لیتے یا وہ صلح کا راستہ اختیار کر لیتے، یا وہ صلح کر لیتے، معاہدہ کر لیتے۔ یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر امام حسن علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور امام بھی ہوتا، حتیٰ امیر المومنین بھی کیوں نہ ہوتے، خود امام حسین علیہ السلام بھی کیوں نہ ہوتے، تو یہاں پر وہ بھی صلح کرتے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ عبارت ہے ایک شخصیت سے، ایک حقیقت سے، ان میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ بہرحال خود رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ زمانے اور مکان کی شرائط کے مطابق یہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت کے اسباب فراہم نہیں تھے۔ خود رہبر معظم یہ فرما رہے ہیں کہ ہر مرنے کو اور ہر جان قربان کرنے کو تو شہادت نہیں کہتے، شہادت کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ شہادت جب ہوتی ہے کہ جب آپ کے جان دینے سے، آپ کے خون دینے سے دین خدا کی حفاظت ہو، دین خدا کی جو ہے پیغام کو تقویت ملے، دین خدا کے مقاصد جو ہے ان کو حاصل کیا جائے، بلند و بالا مقاصد کو۔ لیکن اگر آپ کی جان دینے سے دین خدا کی تقویت نہ ہو بلکہ دین خدا اور کمزور پڑ جائے، الہی اقدار جو ہے وہ اور پس پش چلی جائیں اور دشمن اور طاغوت جو ہے اور غالب آ جائے، تو یہ شہادت نہیں کہلاتی۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ صلح کا راستہ تھا۔ اور خود رہبر معظم یہاں پر ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ارشاد کر رہے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام جو تھے بے نفس نفیس جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اس صلح میں شامل تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ صلح امام حسن علیہ السلام سے جانی جاتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا صلح میں کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ آپ وزیر تھے، آپ مشاور تھے اپنے بھائی کے، آپ دونوں نے مل کر جو ہے وہ معاویہ کے ساتھ جو ہے وہ صلح کی۔ آپ نے، کیونکہ آپ دونوں رسول خدا کے نواسے تھے، دونوں فرزند رسول اللہ تھے، دونوں سید سردار اہل جنت تھے۔ ہاں ایک امام تھا ان میں سے، لیکن ایک وزیر تھا، ایک دونوں معصوم تھے، ایک مشاور تھا، ایک حاکم تھا، تو دونوں نے مل کے جو ہے وہ امیر شام سے جو ہے صلح انجام دی۔ اور خود امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے اندر قیام کرتے ہیں کچھ ہی سالوں بعد، وہ کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ صلح کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ جوشیلی، سب سے زیادہ جوش و جذبے والی شخصیت اور حماسی شخصیت کس امام کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ سب سے زیادہ شہادت طلبانہ اور مجاہدانہ زندگی کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ سب سے زیادہ دینی غیرت اور حمیت ہمیں کس امام کے دور میں نظر آتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے دور میں۔ اور یہی امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے دور میں اسی شرائط کے مطابق، زمان اور مکان کی شرائط کے مطابق امام حسن علیہ السلام کے ساتھ امیر شام سے جو ہے وہ معاہدہ کرتے ہیں اور صلح کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مطلب کہ یہ صلح کیوں انجام دی گئی، صلح کی شرائط کیا تھی؟ صلح اس لیے انجام دی گئی کہ دل سے راضی نہیں تھے امام حسن علیہ السلام کہ صلح انجام دیں، اور حکومت اسلامی جو اتنی زحمتوں اور مشقتوں کے بعد جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے کو واپس ملی تھی، اس کو جو ہے سامنے والے کو عطیہ کر دیں، بلکہ نہیں، انہوں نے بدل ناخواستہ اس اقدام کو انجام دیا۔ اور شرائط کیا تھی؟ کیونکہ امام حسن علیہ السلام مجبور ہو چکے تھے، ان کے پاس دو ہی راستے رہ گئے تھے، یا تو وہ اپنی جان سے گزر جائیں، اپنی جان کو ضائع کر دیں، اپنے خون کو ضائع کر دیں، اپنے قیمتی اور اپنے گران بہا خون کو ضائع کر دیں، یا یہ وہ معاہدہ کر لیں۔ اب یہاں پر رہبر معظم فرما رہے کہ صلح امام حسن اگر ان شرائط کے طور سے دیکھا جائے تو صلح امام حسن جو ہے وہ عقب نشینی نہیں ہے، پس رفت نہیں ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک حکمت عملی ہے، یہ ایک تدبیر ہے، یہ ایک تدبیر والا اقدام ہے کہ کس امام حسن علیہ السلام نے یہاں پر ایک اسٹریٹجی سے کام لیا کہ کس طرح ابھی اس دور میں ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی جائے کہ لانگ ٹرم میں اسلام کو فائدہ ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم میں اگر ہم قیام کریں اور مقابلہ کریں ہماری جان ہاتھ سے چلی جائے، جیسا کہ شرائط سے واضح تھا کہ امام حسن علیہ السلام اور کچھ صحابی بالکل اکیلے رہ گئے تھے، اور جو ہے اگر وہ شہید بھی ہو جاتے تو امیر حاکم شام کا پروپیگنڈا مشینری اتنی تھی، ان کے ہتھ کنڈے اتنے تھے کہ وہ ان کی شہادت کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ چھپا دیتے، اتنے آرام سے جو ہے وہ اس مسئلے کو پردہ صاف کر دیتے کہ کوئی عالم اسلام کے اندر ایسا لگتا کہ مشکل ہی پیش نہ آئی ہے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے ایک اسٹریٹجی استعمال کی اور معاہدہ کیا، اور رہبر معظم یہ فرما رہے ہیں اس معاہدے سے جتنا فائدہ ہمیں ہوا اہل تشیع کو اور حقیقی اسلام کو ہوا، قیامت تک کسی اور اقدام سے نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ
کہ اس معاہدے سے ایک حقیقی اسلام کو رسمیت مل گئی، اس حقیقی اسلام کو رسمی شناخت دی گئی، اور اس حقیقی اسلام کے خد و خال امام حسن علیہ السلام نے واضح کر دیے، اور تا قیامت ایک تحریک جو ہے اس کی بنیاد ڈال دی گئی۔ اور وہ بنیاد کیا تھی؟ کہ ایسی تحریک کا آغاز کر دیا گیا کہ جو اگر فاسد حکمران کے مقابلے میں ہمیشہ قائم رہے گی، آفیشلی طور سے قائم رہے گی، اور ہمیشہ وہ حکمرانوں کی جو اسلامی اقدار کو پس پشت ڈالنے کی تحریک ہے، جو پس پشت اپنے اسلامی اقدار کو پیروں تلے روندنے کا جو ان کا ہدف ہے، اس کو کبھی پورا نہیں کرنے دے گی، اور یہ تحریک ہمیشہ اس اسلامی اقدار کو اسلامی معاشرے کے اندر زندہ رکھے گی۔ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ فرماتے اور قیام کرتے تو جان تو جاتی ہی، ساتھ میں جو آپ کے مخلص صحابی تھے اور جو ائمت، جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ اور ان کے خاندان رسول، وہ سب مارے جاتے اور وہ سب شہید ہو جاتے، اور آپ کی جان کے ساتھ ساتھ اسلام کے حقیقی اسلام کا پیغام بھی وہیں دفن ہو جاتا، کوئی اور نہ رہتا اسلام کو پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اس لیے وہ صلح وہ وسیلہ قرار پائی کہ جس لیے حقیقی اسلام کا جو پیغام تھا وہ عالم اسلام میں زندہ رہا، اور آج تک ہمارے ساتھ پہنچا، اور ہم تک پہنچایا گیا باقاعدہ اسی منظم تحریک کے ذریعے۔ اسی طرح یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اسلامی جو طرز فکر تھا، جو پیغمبر گرامی نے جس کی بنیاد ڈالی تھی، اس کی شروعات مکہ کے اندر ایک تحریک سے ہوئی تھی۔ وہ پہلا دور تھا 13 سالہ دور۔ یہ تحریک جو تھی وہ تبدیل ہو گئی تھی دوسرے دور میں، اور دوسرا دور کیا تھا؟ حکومت اسلامی کا دور، جو مدینہ میں قائم ہوئی، اور یہی اسی دور کے رسول گرامی کے بعد جو ہے وہ 4 خلفاء تھے اور 5ویں امام حسن علیہ السلام تھے۔ یہ دوسرا دور تھا حکومت اسلامی کا، اور جس کے اندر جو تھا وہ حجت الہی یا تو حاکم کے طور سے تھے، یا مشاور کے طور سے تھے، یا حاکم کے طور سے تھے، یا وزیر کے طور سے تھے۔ اور اس دورے کے بعد کہ جس میں خود اس حقیقی اسلام کے حاکم، حقیقی محمدی اسلام کے جانشین اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے امام حسن علیہ السلام نے وہ معاہدے کے ذریعے حکومت اسلامی کو چھوڑ دیا اور دوسرے شخص کو حکومت اسلامی دے دی، تو یہ تیسرے دور کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جب حکومت اسلامی دوبارہ تبدیل ہو جاتی ہے ایک تحریک کے اندر، ایک اصلاحی تحریک کے اندر، ایک اصلاحی تحریک کے اندر، یعنی خود جو پیغمبر گرامی نے جس تحریک کی بنیاد مکہ میں رکھی تھی، اصلاحی تحریک کی بنیاد، اب وہی دور ایک طرح سے واپس آ چکا تھا۔ اور لیکن یہ تحریک جو تھی اندرونی اصلاحی تحریک تھی، اسلام کے اندر سے ہی اس کی نشو و نما ہوئی، اسلام کے اندر سے ہی اس کی بنیاد ڈالی گئی، تاکہ اسلامی اقدار جو رسول گرامی لے کر آیا اور جن کو پروان چڑھایا اور جن کو ہر نفس کے اندر جو ہے وہ تربیت کے تحت جو ہے اس کے اندر نفس کے اندر ڈالا گیا اور اس کے تزکیہ کیا گیا اور اس کی تربیت کی گئی، ان کو محفوظ رکھا جائے اور ان کو وسعت دی جائے۔ ایسا نہ ہو جو پرانی محنت ہے وہ بھی ضائع چلی جائے قیام کے ذریعے، یا اگر معاہدے کے ذریعے حکومت امیر شام کو دے دی جاتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس بیک اپ سسٹم نہ ہو کہ جس کے ذریعے اسلام کے پیغام، حقیقی اسلام کے پیغام کو زندہ رکھا جائے۔ تو صلح امام حسن وہ کیٹلسٹ تھا، صلح امام حسن وہ وسیلہ تھا جس کے ذریعے اس تحریک کی بنیاد کا اعلان کیا گیا، اس تحریک کی بنیاد کا آفیشلی جو ہے وہ اعلان کیا گیا اور اس پر باقاعدہ سائن کیے گئے، اور اس معاہدے کے ذریعے امام حسن علیہ السلام نے حقیقی اسلام کی زندگی کی ضمانت دے دی کہ اب یہ حقیقی اسلام چاہے حکومت میں رہے یا نہ رہے، لیکن یہ حقیقی اسلام کبھی مر نہیں سکتا۔ اگر حکومت میں رہے گا تو حکومت کے ذریعے یہ حقیقی اسلام پھیلے گا، اور اگر حکومت میں نہیں رہے گا تو یہ تحریک کی بنیاد پر زندہ رہے گا۔ اور یہ مشق تھی اور یہ سرلوح کلام تھی جو امام حسن علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے ائمہ کے لیے بنیاد فراہم کر دی تھی، اور ان کو یہ مشق دے دی تھی کہ اگر حکومت اسلامی کے لیے جد و جہد کے اندر آپ کو حکومت اسلامی مل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر حکومت اسلامی نہ ملے تو ہمارے پاس ایک اور اسٹینڈ بائی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم ایک ایسی تحریک کے ذریعے اسلامی اقدار کو زندہ رکھیں کہ ہم کوئی بھی فاسد حکمران ان اسلامی حقیقی اسلامی پیغامات کو دفن نہ کر پائے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ائمہ آئے ان کی ساری جدوجہد اسی محور پر تھی، یا تو حکومت
حکومت اسلامی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے حقیقی طور سے، اور جب وہ دیکھتے کہ نہیں حکومت اسلامی اس زمانے میں یا آئندہ نزدیک کے اندر حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے، تو وہ اپنی اسٹریٹجی جو تھے وہ تحریک میں بدل لیتے تھے اور اپنے آپ کو ایک تحریک کے ذریعے، ایک نہضت کے ذریعے جو ہے وہ پیش کرتے تھے کہ جس میں آپ کے چاہنے والے آپ سے مرتبط رہتے تھے، اور آپ اس امام جو تھا وہ اس زمانے کا اس تحریک کی قیادت کرتا تھا، اور اسلامی اقدار کے منحرف ہونے اور ان کے تحریف ہونے اور ان کی وسعت کے لیے، ان کی مضبوطی کے لیے تگدو اور جہاد کرتا تھا۔ تو جیسے کہ آپ کو ان مطالب سے واضح ہوا کہ صلح امام حسن علیہ السلام کی اہمیت کتنی کلیدی اہمیت ہے، کتنا اہم پیغام لیے ہوئی تھی یہ صلح امام حسن، اور کتنی بڑی اسٹریٹجک امام حسن علیہ السلام کا یہ اقدام تھا کہ آنے والے سارے ائمہ کے لیے جو ہے وہ سرلوہ کلام جو ہے وہ قرار پایا۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ وقت کی دامن میں آج اتنی ہی گنجائش تھی، انشاءاللہ اس ٹاپک کو، اس موضوع کو ہم اگلے قسم میں جاری رکھیں گے، ضرور ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیاریم.